سورۃ الواقعہ مکی صورت ہے۔ اس میں 96 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں قیامت کے حوالے سے خبر دی گئی ہے اور ہولناک انداز میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ 3 طبقات انسانوں کے بیان کیے گئے ہیں، جس میں سے ایک سابقین، نمبر 2 اصحاب الیمین، نمبر 3 اصحاب الشمال۔ تینوں کے درجات کو بیان کیا گیا اور پھر جنت کی نعمتوں کو بیان کیا گیا، جہنم کی ہولناکیوں کو۔ مشرکین کے قیامت کے حوالے سے تحفظ کو بیان کر کے اس کا رد کیا گیا ہے۔ پھر انسان کو اللہ کی قدرتوں سے متعارف کروایا گیا ہے۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت نے مشرکین کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ کہا کرتے تھے کہ آپ کاہن ہیں۔ اللہ نے قسم کھا کر فرمایا آپ کاہن نہیں ہیں، یہ قرآن محمد کریم کا بنایا ہوا نہیں بلکہ اللہ کریم کی طرف سے پاک مقدس کلام ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر انہی 3 طبقات کا ذکر کر کے ان کے بارے میں بوقت جان کنی جو حالت ہوتی ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے، اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، یعنی اتنی یقینی اور محکم بات ہے کہ اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اب اگر کوئی کہے کہ مشرکین تو نہیں مانتے، جھٹلاتے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ ایک ہے جھٹلانا انسانوں کی طرف سے ضد اور عناد کی بنیاد پر، ایک ہے جھٹلانا دلائل کے ساتھ۔ تو دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ نہیں جھٹلایا جا سکتا۔ البتہ اگر کوئی آدمی ضد اور عناد ہٹ درمی کی وجہ سے انکار کر رہا ہے تو اس کو آپ جھٹلانا نہیں کہیں گے، اس کو آپ ضد اور عناد کہیں گے۔ اس سورہ مبارکہ کے فضائل کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے اور سیدنا حضرت عثمان ابن عفان کا دور تھا۔ آپ ان کے ہاں تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ پوچھا کہ اے عبداللہ، آپ کو کیا تکلیف ہے، یعنی کیا مرض ہے، کیا بیماری ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ گناہوں کی تکلیف ہے، یعنی مجھے اپنے گناہوں کی تکلیف ہے۔ یہ ان کی جو ہے وہ عاجزانہ ایک بات تھی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوال کیا کہ کوئی خواہش ہو تو بتلا دیجئے۔ انہوں نے جواب دیا مجھے میرے رب کی رحمت کی خواہش ہے کہ میرا رب مجھ پر رحمت فرما دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ کیا میں کسی طبیب کو حکم کروں کہ وہ آ کر آپ کی بیماری چیک کرے، دیکھے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے عرض کی کہ حضرت طبیب ہی نے تو بیمار کیا ہے۔ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اللہ ہی شفا دینے والے ہیں، حقیقی طبیب تو وہی ہیں، تو بیمار کرنے والے بھی وہی ہیں۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس تذکرے میں یہ بات موجود ہے سورۃ الشعراء میں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتے ہیں۔ پھر آپ نے حضرت عثمان نے ان سے کہا کہ اچھا آپ کی حالت اس وقت کافی نازک ہے، تو کیا میں آپ کے لیے کوئی مال، کوئی اس طرح کی کوئی ضرورت ہو جسے میں پورا کر سکوں اور اس کو آرڈر کر دوں، کوئی مال آپ کو دے دوں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کی حاجت نہیں ہے۔ کہا آپ کے بعد آپ کی بچیوں کو اس کی ضرورت ہوگی، ان کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، کہا آپ کی بچیوں کو اس کی ضرورت ہوگی۔ کہا میں نے اپنی بچیوں کو اس کی حاجت باقی نہیں رکھنے دی، میں نے اپنی بچیوں کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ ہر روز سورۃ الواقعہ کی تلاوت رات کو کر کے سویا کریں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو سورہ واقعہ پڑھ کر کے سونے کا معمول بنا دے لم تصبہ فاقۃ، اسے فاقہ نہیں پہنچے گا، یعنی فاقہ نہیں آئے گا اسے۔ یہاں یاد رکھیے فاقہ سے مراد صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے، بلکہ فاقہ سے مراد احتیاج ہے، ضرورت ہے۔ اس کو اللہ ضرورت مند اور حاجت مند نہیں بنائیں گے بلکہ اس کو اللہ بے نیاز کر دیں گے۔ خافضۃ الرافعہ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قیامت کی خبر ہے نا، یہ قیامت کی بات ہے، یہ ایسی ہے کہ قیامت والے دن قیامت کسی کو پست کرے گی، کسی کو بلند، یعنی یہ جو واقعہ ہے یہ کسی کو پست کرے گی، کسی کو بلند۔ دنیا کے اندر پستی اور دنیا کے اندر بلندی مال اور دولت، عہدے اور منصب کی بنیاد پہ سمجھی جاتی ہے، لیکن یاد رکھیے قیامت کی جو بلندی اور پستی ہے وہ اس طرح کی نہیں ہوگی، بلکہ قیامت کی پستی اور بلندی انسان کی بد اعمالیوں یا انسان کی نیک اعمالیوں کے نتیجے میں، جس کے اعمال اچھے ہوں گے قیامت اس کو بلند کر دے گی، چاہے دنیاوی اعتبار سے وہ انتہائی غریب آدمی تھا، اور جس کے اعمال برے ہوں گے اس کو قیامت پست کر دے گی، یعنی وہ دن اس کو پست بنا دے گا، چاہے دنیاوی اعتبار سے وہ بہت لینڈ لارڈ، بہت صاحب ثروت ہو۔ تو خافضۃ الرافعہ کا معنی یہ ہوا کہ یہ قیامت کا دن انسانوں کو بلند کرنے والا بھی ہے اور پست کرنے والا بھی ہے۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین بونچال سے یعنی زلزلے سے لرزنے لگے، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں، فکانت هباء منبثا، پھر غبار ہو کر کے اڑنے لگیں، یعنی پہاڑ غبار بن کر کے اڑنے لگیں۔ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کی ایک صورت بیان کی، حالات بیان کیے کہ کیا کیا حالات پیش آئیں گے۔
اس کا ایک ہلکی سی جھلک اس کی بیان کی. اب اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں انسانوں کے 3 طبقات کا ذکر فرماتے ہیں. بس بھائی وَقُلْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم لوگ 3 قسم ہو جاؤ، یعنی قیامت کے دن 3 قسم ہو جائیں گے. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، تو داہنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں. یہ داہنے ہاتھ والے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ حضرات مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اصحاب الیمین سے مراد ہے اللہ کے عرش کے دائیں طرف جگہ پانے والے لوگ. اور یہ دائیں طرف جگہ کن کو ملے گی؟ یہ وہ خوش نصیب ہوں گے کہ جن کو اللہ رب العزت نے عہد الست میں، عہد میثاق میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں طرف جگہ نصیب فرمائی تھی، اور آدم علیہ السلام ان کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے. یہی وہ لوگ تھے کہ جب نور بانٹا جا رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خصوصی طور پر نور ہدایت سے نوازا اور انہوں نے نور ہدایت کو قبول کیا. یہی وہ لوگ ہیں جو صراط مستقیم پر چلے. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ کے ہاں سے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو فرشتے دائیں طرف لے کر کے چلیں گے. تو یہ اصحاب الیمین وہ خوش نصیب لوگ کہ جنہوں نے اپنی زندگی سعادت والی گزاری ہوگی، وہ اصحاب الیمین ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اصحاب الیمین دائیں طرف والے لوگ، اور کیا ہی اچھے ہیں وہ دائیں طرف والے لوگ. اب اگلی بات واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے لوگ ما اصحاب المشأمہ. کتنے برے ہیں برے ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے لوگ کتنے بد نصیب ہیں. افسوس ہے ان پر. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ بد نصیب ہیں کہ جب ہدایت تقسیم ہو رہی تھی، جب نور ہدایت بانٹا جا رہا تھا تو انہوں نے نور ہدایت کو لینے سے اعراض کیا. جب اللہ کے احکامات ان کے سامنے پیش کیے گئے انہوں نے پس پش ڈال دیا. جب اللہ کے نبیوں نے ان سے بات کی تو انہوں نے اعراض کیا، یعنی ہدایت کے مقابلے میں ضلالت کو انہوں نے قبول کیا، صراط مستقیم کے مقابلے میں صراط شیطان کو انہوں نے اپنایا، حزب اللہ کے اندر شامل ہونے کے بجائے حزب الشیطان میں شامل ہوئے. فرمایا یہ بد نصیب بائیں ہاتھ والے ہیں، انہی کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دینا بذات خود ایک ہلاکت کی علامت ہوگی. ما اصحاب المشأمہ. اللہ فرماتے ہیں یہ بائیں ہاتھ والے لوگ کتنے ہی برے لوگ ہیں. والسابقون دو طبقے ہو گئے، دائیں ہاتھ والے بائیں ہاتھ والے. اب ان دونوں کے ذکر کرنے کے بعد اگلا طبقہ جو کہ سب سے بلند ہے، فرمایا والسابقون السابقون، اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا ہی کہنا. آگے بڑھنے والے تو آگے بڑھنے والے ہیں، یوں یہ آپ مفہوم ترجمہ کر سکتے ہیں. آگے بڑھنے والے تو آگے بڑھنے والے ہی ہیں، یعنی وہ تو آگے ہی ہیں. مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہر کار خیر میں، ہر نیکی کے کام میں خود کو دوسروں سے آگے رکھا تو یقیناً یہ آگے ہی رہیں گے. دنیا میں اعمال کے اعتبار سے آگے رہے تو قیامت کے دن درجات کے اعتبار سے بھی سب سے آگے رہیں گے. تو السابقون السابقون، یاد رکھیے سابقین جو ہیں یہ سب سے اونچا درجہ ہے. اس کے بعد اصحاب الیمین کا ہے، اور پھر تیسرا طبقہ اصحاب الشمال کا ہے. البتہ اصحاب الیمین اور ان کے اوپر سابقین یہ دونوں اہل جنت ہے، یہ دائیں طرف والے ہیں، اور اصحاب الشمال بائیں طرف والے ہیں، اور یہ جہنم والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دائیں طرف والوں میں شامل فرما دے. اس انہی کے متعلق یہ جو دائیں طرف والے ہیں اور یہ جو السابقین ہیں ان کے متعلق یہ بات ذہن نشین فرما دیجیے کہ یہ جنتی ہیں. لیکن جو سابقین ہیں نا ان کے متعلق قرآن پاک نے کہا اولئک المقربون، ہے اصحاب الیمین بھی جنتی، لیکن فرمایا والسابقون کون ہے؟ اولئک المقربون، یہ اللہ کے ہاں مقرب ہیں، اللہ کے ہاں برگزیدہ ہیں. فی جنات النعیم، جنتوں میں ہوں گے. یہاں تک بات ختم. اب اگلی بات انہی کے متعلق سابقین کے متعلق اور کی جا رہی ہے. سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. پہلے ترجمہ سن لیجیے. وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں ہوں گے. دیکھیے فرمایا گیا سابقین کا تو مقام ہی بہت بلند، سابقین کا تو مقام ہی بہت بلند، یہ اللہ کے مقرب لوگ ہیں. پہلی بات یہ فرمائی. پھر دونوں کے متعلق اصحاب الیمین اور سابقین دونوں کے متعلق فرمایا فی جنات النعیم، یہ جنتوں میں ہوں گے. البتہ یہ جو سابقین ہیں اور پھر ان کے بعد مقرب جو اصحاب الیمین ہیں ان کے متعلق یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگلوں میں یعنی پہلے لوگوں میں یہ زیادہ تھے اور بعد کے لوگوں میں یہ تھوڑے ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ پہلوں سے مراد کیا ہے، بعد سے مراد کیا ہے؟ تو اس کے اندر 3 قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی مراد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ابتدائی لوگوں میں سابقین زیادہ ہیں، اہل جنت زیادہ ہیں، جنت کے اونچے درجات والے زیادہ ہیں. اور پچھلی جو تعداد ہے، پچھلی جو امت ہے اس میں سابقین کی تعداد کم ہے. سلۃ من الاولین، ابتدائی لوگوں میں، پہلے لوگوں میں سابقین زیادہ، بعد کے لوگوں میں سابقین کم. تو بہت واضح سی بات ہے کہ جیسے جیسے دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا جا رہا ہے، قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے، افرادی قوت انسانوں کی بہت زیادہ ہے. امت محمدیہ کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اس میں وہ لوگ کہ جو اعمال میں سبقت کرنے والے ہیں،
نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں، نیکیوں میں محنت اور جدوجہد کرنے والے ہیں، ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ ابتدائی دور میں ان لوگوں کی تعداد زیادہ تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا، پھر اس سے جڑا ہوا، پھر اس سے جڑا ہوا، پھر اس سے جڑا، اس کے بعد آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، میں اس کے بعد میں کچھ نہیں کہتا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ تین ادوار وہ ہیں کہ جن میں سابقین یعنی نیک اعمال کرنے میں سبقت لے جانے والے زیادہ تھے، اور ان کے بعد اعمال میں سبقت لے جانے والے ہیں لیکن ان کی تعداد سے کم ہے، ان کی تعداد سے، یا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کا معیار سبقت بہت بلند تھا اور بعد والوں کا معیار سبقت بہت کم ہوگا۔ دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تک سابقین کا وہ گروہ جن کی تعداد زیادہ ہے یہ پچھلے لوگ کہلائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت تک یہ بعد کی امت کہلائیں گے، یعنی بعد کے لوگ کہلائیں گے، وہ پہلے لوگ کہلائیں گے، یہ بعد کے لوگ۔ اب اس لحاظ سے حضرت آدم سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور تمام انبیاء کے مقرب ترین جو لوگ تھے یا تمام انبیاء کے نزدیک ترین جو ان کے فالورز تھے، ان کی شریعت کو، ان کے دین کو ماننے والے لوگ تھے، ان کی تعداد سب کو ملا کر کے امت محمدیہ کی مجموعی تعداد میں سے جو خیر پر زندگی گزارنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد سے پچھلے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ یہ بات اس سے اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے۔ تیسرا قول ہے کہ ہر نبی کے اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے یہ قول ہے کہ ہر نبی کے زمانے میں جو ان کے ابتدائی دور کے لوگ ہیں وہ زیادہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں اور بعد کے لوگ تھوڑا نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ بہرحال راجح قول یہی ہے کہ جو پہلا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہی جو ابتدائی لوگ ہیں ان میں نیکوکار زیادہ تھے، بعد کی امت میں نیکوکاروں کی تعداد کم ہے۔ علی سرور موضونہ، یہ جنت کی یوں سمجھ لیں کہ اب نعمتیں بیان ہو رہی ہیں، وہاں کی رہائش، وہاں کا کھانا پینا، وہاں کے غلام، وہاں کے نوکر چاکر، علی سرور موضونہ، جڑے ہوئے تختوں پر، یعنی لال، یاقوت، زمرد، مرجان، مختلف قسم کے موتی، ہیرے جواہرات، سونے چاندی سے مزین تختے، متکئین علیہا متقابلین، آمنے سامنے تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ یہ ان کی نشست اور ان کی محبتوں اور ان کی چاشنیوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اہل جنت کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اب کسی قسم کا کوئی غبار، کوئی میل، کوئی حسد، کوئی نفرت کا عنصر نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی گھر کے اندر اگر 2 4 5 6 لوگ رہتے ہیں، اگر ان میں آپس میں پیار محبت ختم ہو جائے، تحفظات شروع ہو جائیں، تو وہاں گھر جو ہے وہ رحمت کے بجائے زحمت بن جاتا ہے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے، یعنی ان کے خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوجوانوں کو مقرر کیا ہوا ہے جو کہ ہمیشہ ایک ہی حالت، ایک ہی عمر میں رہیں گے۔ یہ کون نوجوان ہوں گے؟ یہ لڑکے کون ہوں گے؟ ولدان سے مراد کیا ہے؟ لڑکے کون لڑکے مراد ہیں؟ اس کے دو، ویسے تو بہت سارے اقوال ہیں لیکن 2 قول مشہور ہیں، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلا قول یہ ہے کہ کفار کے وہ بچے جو بلوغت سے پہلے پہلے انتقال کر گئے، کافروں کے وہ بچے جو بالغ ہونے سے پہلے پہلے انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں تو نہیں بھیجیں گے کیونکہ جہنم میں جانے کا سبب ان کے پاس کوئی نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے، البتہ جنت میں جانے والے اعمال بھی نہیں ہیں، تو اللہ اپنی رحمت تامہ سے ان کو جنت میں بھیجیں گے، نچلے درجے کے جنتی بنا کر کے اونچے درجے والوں کے خادم بنا کر کے۔ تو یہ بطور خادم اہل جنت کے جنت میں ہوں گے، یہ گویا کہ ہوں گے تو جنتی، لیکن اہل جنت کے خادم کے طور پر۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول اور راجح قول یہ ہے کہ جیسے حوریں جو ہیں، حوریں عورتیں ہی ہوں گی، لیکن وہ عورتیں اس طرح کی کہ خاص مخصوص مخلوق ہے جو اللہ نے جنت میں ہی اہل جنت کے لیے بنائی ہوئی ہیں، ان کا دنیا سے، دنیا کی زندگی سے، جنت کے باہر کے معاملات سے کوئی تعلق نہ ہے نہ ہوگا، وہ جنت میں ہی پیدا ہوئی، جنت میں ہی ان کو اہل جنت کے لیے اللہ نے بنایا۔ اسی طریقے سے وہ ایک مستقل مخلوق ہے، حوروں کی ایک مخلوق مستقل مخلوق۔ اسی طرح مفسرین کا راجح قول یہی ہے کہ یہ جو ولدان ہیں، یہ جو نوجوان ہیں، یہ جو لڑکے ہیں وہاں پر خدمت گزار جو جنتیوں کی خدمت کریں، یہ بھی خاص مخلوق ہے جو جنت میں ہی پیدا کی گئی جنتیوں کی خدمت کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ، ان کے آس پاس پھریں گے، ولدان مخلدون یطوف علیہم، پھریں گے ان کے آس پاس ولدان مخلدون، ایسے خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ، یعنی آب خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے گلاس لے کر، مانا دیکھیں ذرا سمجھیے گا، اکواب اس برتن کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی پکڑنے کی جگہ ہو، جیسا کہ آپ کپ سمجھ لیجیے کہ کپ کو پکڑنے کے لیے انگلی اس میں داخل کی جاتی ہے اور اس کو اس سے تھاما جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے۔ اباریق، اباریق ابریق کی جمع ہے، اس کو کہتے ہیں کہ ایسی چیز جس سے پانی وغیرہ انڈیلا جاتا ہے، یا جیسے جس کو آپ آسان لفظوں میں آج کے دور میں آپ لوٹا کہہ لیجیے، آپ مگ کہہ لیجیے، ٹھیک ہے، کہ ان کے پاس کپ ہوں گے، ان کے پاس مگ ہوں گے، ان کے پاس لوٹے ہوں گے، اسی طریقے سے وہ کاس
پیالے کو کہتے ہیں، پیالہ دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر کے بندہ پیتا ہے، استعمال کرتا ہے. تو فرمایا ان کے بعد اس طرح کی چیزیں ہوں گی. یہ مختلف قسم کے برتن بیان کرنے کا مقصود کیا ہے؟ غذائی اجناس مختلف ہوں گی تو ان کے لیے برتن بھی مختلف ہوں گے اور یہ لے کے پھر رہے ہوں گے. جیسا کہ آج کل آپ جانتے ہیں کہ شادی بیاہ میں مختلف دعوتوں میں جو ہے وہ جو ویٹرز ہوتے ہیں وہ اپنی ہتھیلی پر ایک تشتری رکھ کر کے اس میں مختلف قسم کے برتن رکھ کر کے گھوم رہے ہوتے ہیں. تو جنت میں بھی اہل جنت کی خدمت کے لیے یہ نوجوان پھر رہے ہوں گے. لا یصدعون عنها ولا ينزفون. جنت کی نعمت کو یہ یوں بھی بیان کیا گیا، فرمایا اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی. معنی کیا ہے کہ وہ وہاں پر شراب پئیں گے جنتی، اور اس شراب سے نہ عقل زائل ہوگی نہ ہی کوئی اور فطور پیدا ہوگا. وفاکہۃ مما یتخیرون، اور میوے جس طرح کے ان کے پسند ہوں، یعنی جیسے میوے پسند کریں گے ویسے ہی میوے ہوں گے. ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے. وحور عین، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں. میں نے عرض کر دیا کہ یہ ایک مستقل مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت میں اہل جنت کے لیے بنائی ہے. کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے کہ حفاظت سے تہ کیے ہوئے آبدار موتی ہوتے ہیں. یعنی یہ جو جنتی حوریں ہیں یہ ایسی ہیں گویا کہ غلاف میں بند یا ڈبیا میں بند موتی. یا آپ جانتے ہیں کہ موتی جب تک بند رہے تو وہ زیادہ خوش نما ہوتا ہے، زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، گرد و غبار سے بچا ہوا ہوتا ہے. جب اس کو ڈبیا سے نکال دیا جائے، اوپن کر دیا جائے، تو پھر اس کے اوپر گرد و غبار، سیاہی، رنگت اس کی بدلنا، یہ ساری چیزیں عین ممکن ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنتی حوروں کا ایک وصف بیان کیا کہ گویا کہ وہ پردوں میں ہیں اور ان کو ڈبیا میں بند کیا ہوا ہے، موتیوں کی طرح ہیں. جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے. کون؟ اصحاب الیمین اور السابقین. آگے فرمایا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ. جنت میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی، فضول باتیں، گالی گلوچ نہیں ہوگی. الا قیلا سلاما سلاما، ہاں ان کا کلام سلام سلام، سلامتی سلامتی والا. اب سمجھیے کیا جنت میں صرف سلام، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم یہی کام ہوگا؟ یہ تو کوئی عجیب سا تصور ہے. یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. یاد رکھیے صرف سلام نہیں، مراد یہ ہے کہ جنت میں جو بھی بات ہوگی وہ سلامتی والی ہوگی. اس بات پہ مواخذہ نہیں ہوگا، وہ بات کسی کے لیے دل شکنی کا باعث نہیں بنے گی، وہ بات کسی کی تحقیر کے لیے نہیں ہوگی، وہ بات کسی پر طنز نہیں ہوگی، وہ بات کسی کی ذات کو ہٹ کرنے کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ وہاں جتنی بھی باتیں ہوں گی ایک دوسرے کے اعتبار سے ایسی ہوں گی کہ ہر آدمی اس بات کو سن کر کے خوش ہو رہا ہوگا. یہ ہے قیلاً سلاما سلام کا معنی. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ صرف وہاں سلام ہی سلام ہوگا، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہاں سلامتی ہی کی باتیں ہوں گی ہر طرح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی بھی یہی ہے کہ مومن گویا کہ آنے والے شخص کو، یا جس کے پاس جا رہا ہے، جس کو یہ دعائیہ کلمات کہہ رہا ہے، اس کو یہ پیغام دے رہا ہے میری ذات کی طرف سے آپ کو ہر طرح کا امن ہے، سکون ہے، سلامتی ہے، آپ مجھ سے مطمئن رہے. لیکن یہاں تو یہ لفظ دھوکے کے طور پہ بھی ہو سکتا ہے نا. قیامت کے دن فرمایا جنت میں ایسا کوئی دھوکہ بھی نہیں ہوگا. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور دائیں ہاتھ والے، سبحان اللہ، دائیں ہاتھ والے کیا ہی ہیں، یعنی کتنی عیش میں ہوں گے. فی سدر مخضود، یعنی بے خار کی بیریوں میں ہوں گے. یعنی مطلب یہ کہ وہاں پر بیر کے درخت اور ان سے وہ بیر کھا رہے ہوں گے. لیکن بیر کے درخت پہ آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوتے ہیں؟ کانٹے. اللہ کہتے ہیں جنت میں بیری کا درخت ہوگا لیکن کانٹے. اللہ اکبر. تو جب اتنا عجیب قسم کا درخت ہوگا جو کہ کانٹے والا ہوتا ہے لیکن وہاں کانٹے نہیں، تو اس کا پھل کتنا ذائقہ دار اور کتنا لذیذ ہوگا. آپ پچھلی سورۃ النجم میں پڑھ چکے ہیں، عند سدرۃ المنتہا. میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ایسا بیری کا درخت چھٹے آسمان سے شروع ہوتا ہے، ساتویں آسمان کے اوپر اس کی شاخیں جاتی ہیں، اور اس کے درخت، اس درخت کے بیروں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے بڑے مٹکوں کی طرح اس کے بیر ہیں اور دانے ہیں، اور اس کے جو پتے ہیں وہ اپنا ہاتھی کے کان کی طرح ہیں. دیکھیے وطلح منظور، اور تہ بتہ کیلوں کی ضیافت ہوگی ان کی. وظل ممدود، اور لمبے لمبے سایوں میں ہوں گے. وماء مسکوب، اور پانی کے جرنوں میں ہوں گے. وفاکہۃ کثیرہ، اور بہت سارے جو ہے وہ میوہ ہوں گے وہاں پر، یا بہت سارے باغات ہوں گے. لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان سے کوئی روکے گا. وفرش مرفوعہ، اور اونچے اونچے فرشوں پہ ہوں گے. اچھا اونچے اونچے فرشوں پہ ہوں گے، اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو وہی ہے کہ جو عام طور پہ تکیہ یا اونچی اونچی جگہ، اونچے اونچے اسٹیج، تخت، ہاں یہ سارے معنی اس کے اندر آ سکتے ہیں. لیکن ایک معنی اس کا فرش سے فراش لیا جائے، اور فراش کا معنی ہوتا ہے ہم نشین، ہم سفر. مراد یہ کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ہوں گے. ٹھیک ہے. انا انشأناهن انشاء، ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا ہے. فجعلناهن ابکارا، تو ان کو کنواریاں، یعنی فجعلناهن ابکارا، تو ان کو کنواریاں بنایا، یعنی ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا اور ان کو کنواریاں بنایا. عربا اترابا، پیاریاں ہیں اور ہم عمر ہیں. کیا معنی؟ یہ اپنے خامن کے لیے محبوب ہوں گی اور ان کی ہم عمر ہوں گی. معلوم یہ ہوا کہ مرد اور عورت کا تعلق محض جسمانی نہیں ہوتا، بلکہ ان کا تعلق ذہنی بھی ہوتا ہے. اگر ذہنی تعلق نہیں ہے تو یہ رشتہ بہت کمزور ہو جاتا ہے. ذہنی تعلق بنیاد ہے جسمانی تعلق کے سکون کی. اگر جسمانی تعلق ہے، ذہنی تعلق نہیں ہے، آپس میں محبت نہیں ہے، تو پھر یہ رشتہ زیادہ دیر پا نہیں ہوتا، اور اگر ہو بھی تو پرسکون نہیں ہوتا. اللہ نے یہاں پر اہل جنت کی کیا بتایا کہ وہ میاں بیوی یعنی حور اور ان کے جو خامند ہوں گے، فرمایا ان کے درمیان آپس میں کیا ہوگی؟ محبتیں ہی محبتیں. عربا اترابا لاصحاب الیمین، فرمایا یہ پیاریاں ہیں اور ہم عمر ہیں. کن کے لیے؟ دائیں ہاتھ والوں کے لیے. سلۃ من الاولین وسلۃ من الاخرین. ان کے متعلق، دائیں ہاتھ والوں کے متعلق بھی وہی بات ہے جو سابقین کے متعلق تھی کہ ابتدائی لوگوں میں ان کی تعداد زیادہ اور بعد کے لوگوں میں ان کی تعداد کم. تفسیر وہی ہے.
فَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والوں پر کہ کیا ہیں وہ، یعنی افسوس ہے ان پر کہ کیسی انہوں نے اپنی حالت بنا رکھی ہے. فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ، اللہ پر، فی سموم و حمیم، دوزخ میں ہوں گے، کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے. وظل من یحموم، اور سیاہ دھوئیں کے سائے ہوں گے، یعنی دھواں ہی دھواں ہوگا، دھواں خود ایک تکلیف ہے. لا بارد ولا کریم، فرمایا ایسا دھواں کہ جو نہ ٹھنڈا ہو اور نہ خوش نما ہوگا. انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ لوگ اس سے پہلے عیش نعیم میں پڑے ہوئے تھے. معنی یہ ہے کہ یہ لوگ اس سے پہلے یعنی دنیاوی زندگی کے اندر عیش و عشرت کے اندر پڑے ہوئے تھے، اسی لیے تو انہوں نے آخرت کو جھٹلایا. اب جب جھٹلایا تو آج ان کو کہا جائے گا فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات سے تم جو ہے وہ انکار کیا کرتے تھے، اس کو بھول چکے تھے، اب اس کا مزہ چکھو. وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور گناہ عظیم پر یہ اڑے ہوئے تھے. کون سا گناہ عظیم؟ شرک، اللہ کو، اللہ کے رسول کو نہ ماننے کا گناہ. وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور کہا کرتے تھے کہ بلا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. بارہ یہ جملہ ان کی طرف سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ بلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں، یعنی ہڈیاں بھی گل گئی، سڑ گئی، یا ہڈیاں رہ گئی، تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا؟ اب آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے باپ دادا کو بھی اٹھنا ہوگا؟ اللہ پاک نے جواب دیا کہ محبوب آپ ان سے کہیے قل ان الاولین والآخرین، کہہ دیجیے کہ بے شک پہلے بھی اور پچھلے بھی، یعنی تم سے پہلے بھی اٹھیں گے اور تمہارے بعد کے بھی جو لوگ آئیں گے وہ بھی اٹھائے جائیں گے. لمجموعون، سبھی کے سب جمع کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم، ایک روز مقرر وقت پر جمع کیے جائیں گے. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، تم اے جھٹلانے والو، گمراہ ہو، یعنی اے جھٹلانے والو، اے قیامت کے جھٹلانے والو، تم گمراہ ہو. سنو، لآکلون من شجر من زقوم، تھور کے درخت کھاؤ گے تم. فمالئون منہ البطون، پھر اسی سے پیٹ بھرو گے، یعنی جو ملے گا وہی ملے گا، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ملے گا. اب پیٹ بھرتا ہے یا نہیں بھرتا، اسی سے تم نے گزارا کرنا ہے. اگلی بات، فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے. فشاربون شرب الحیم، اور پیو گے بھی اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں. یہ ایک مثال کے ساتھ بات سمجھائی ہے کہ جہنم میں تم تھور کا درخت کھاؤ گے، پانی طلب کرو گے تو گرم پانی دیا جائے گا، وہ تم پیو گے، پینا تمہاری مجبوری ہے. جیسا کہ اونٹ پیاسا ہو اور کافی دنوں کے بعد اس کو پانی ملے تو وہ پانی کو جس انداز میں پیتا ہے ایسے تمہیں بھی وہ پانی پینا ہے، وہ تم پیو گے، اسی کی طرح پیو گے، تو پانی تمہاری ضرورت ہے. آگے فرمایا ھذا نزلهم یوم الدین، جزا کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی، ان کی مہمان نوازی ہوگی، یعنی ان کے لیے مہمان نوازی کا یہ انتظام ہے. اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. نحن خلقناکم فلولا تصدقون. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی یہ اس بات کا جواب دیتے ہیں جو انہوں نے اعتراض کیا کہ ہم مٹی ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تم کو پیدا کیا، یعنی پہلی دفعہ ہم ہی نے پیدا کیا، تو تم دوبارہ اٹھنے کے متعلق کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ جب پہلی دفعہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس بات کا تم بھی اقرار کرتے ہو کہ ہمیں بنانے والا کون ہے؟ اللہ. جب پہلی دفعہ بنانے کے اقراری ہو، بن جانے کے اللہ کی طرف سے اقراری ہو، تو پھر اس کی طرف سے دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کیوں کرتے ہو؟ افرأیتم ما تمنون، اللہ اکبر، بڑا عجیب جملہ ہے. فرمایا دیکھو تو صحیح، جس کو تم رحم مادر میں، عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو، ہاں جی، کیا تم اس کی کوئی وجہ بتا سکتے ہو؟ مطلب یہ افرأیتم، تمہاری کیا رائے ہے، ما تمنون، جو تم رحم مادر میں ڈالتے ہو. یہ ایک جملہ ہے، اس جملے کو سمجھیے. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ جو تمہاری طرف سے وہاں پر عورت کے رحم میں منتقل ہونے والا نطفہ ہے، کیا تم نے بچے کو پیدا کیا؟ کیا تم نے بنایا؟ نہیں، تمہارا کام تو ایک عمل ہے، تم نے ایک عمل کیا. اب اس کو قرار دینا، اس کو جگہ دینا، اس کے بہت سارے خلیوں میں سے ایک یا دو خلیے کو کارآمد بنانا، اور پھر اس کو تسلسل کے ساتھ، تدریج کے ساتھ بڑھاتے جانا، مختلف مراحل سے گزارنا، ہاں جی، مضغہ، گوشت، ہڈیاں، یہ جسم، یہ صورت، یہ سارے مراحل سے گزارنا، اور پھر صحیح سالم ماں کے، عورت کے رحم میں رکھنا اور صحیح سالم دنیا میں بھیجنا. یہ بھلا تم کر سکتے تھے؟ تم نے تو ایک پانی کے قطرے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا، بس. اب باقی کام تو ہم نے کیا ہے، تو گویا پیدا کرنے والے ہم ہیں، تم نہیں. یہ کہا جا رہا ہے انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اس کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ یقیناً اللہ ہی بناتے ہیں. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، وہ تو تخلیق کی بات تھی، اب موت کی بات فرمائی جائے. فرمایا ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے، یعنی موت مقرر کر دی ہے، اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں. کیا مانا؟ ہم مارنے سے عاجز نہیں ہیں. کوئی ایسا آدمی دنیا میں نہیں ہوا، کوئی ایسی مخلوق دنیا میں نہیں ہوئی کہ جسے ہم مارنا چاہتے ہوں اور وہ ہم سے مرا نہ ہو، یا خود کو اس نے بچا لیا ہو. ہم سے کوئی سبقت کرنے والا اس میں نہیں ہے، ہم سے آگے بڑھنے والا نہیں ہے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی مخلوق جو ہم سے بچ گئی ہو، ایسے آج تک نہیں ہوا اور قیامت تک ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ ہم عاجز ہیں نہیں. الا نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے جہان میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کرتے ہیں. یہ جو جملہ ہے نا، وما نحن بمسبوقین، اس کے دونوں معنی، ایک معنی پچھلے کے ساتھ تعلق، ایک معنی اگلے کے ساتھ. پچھلے کے ساتھ تعلق کا معنی تو میں نے عرض کر دیا، اب اگلے کے ساتھ تعلق کا معنی کیا ہوگا کہ ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہیں مٹا دیں اور تمہاری جگہ پہ نئی مخلوق پیدا کر دیں جو کہ فرمانبردار بھی ہو،
عزت دار بھی ہو، اطاعت گزار بھی ہو. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے. أَفَرَأَيْتُمْ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، پھر تم سوچتے کیوں نہیں ہو. أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ، بھلا دیکھو تو جو کچھ تم بوتے ہو. أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اسے اگاتے ہیں؟ یہاں پہ وہی سوال ہے کہ جو تم نے بیج ڈالا، کیا اس بیج سے آگے فصل تم نے اٹھائی یا ہم نے اٹھائی؟ اس کو پیدا کس نے کیا، ہم نے یا آپ نے؟ اللہ اکبر، یقیناً اللہ نے. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون، یا اس کے متعلق فرمایا ہے اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ. یعنی باتیں بناتے رہ جانے کا مطلب کیا ہے کہ تم اب اس پہ غور کرو کہ طوفانی ہوا آئی تھی، سیلاب آیا تھا، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، آگ لگ گئی تھی. یعنی تم باتیں کرتے رہ جاؤ گے. اصل بات یہ کہ وہ ہمارے حکم کے تابع ہوئی، ہم نے اس کو پنپنے دیا ہی نہیں. انا لمغرمون، ہم تو مفت تاوان میں پھنس گئے. یعنی تم خود باتیں بناؤ گے کہ ہم تو یہ ظلم، یہ عذاب، یہ ظلم، یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو گئی، اس طرح کی بہت ساری باتیں بنانا شروع ہو گے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارے حکم سے ہوا. ہم چاہیں تو کسی چیز کو پیدا کریں، چاہے تو کسی چیز کو راندہ درگاہ بنا دیں. بل نحن محرومون، پھر تم یہ بات بھی کرنے لگ جاؤ گے بلکہ ہم ہیں ہی بد نصیب، ہمارے تو نصیب اچھے نہیں تھے جی، کیا کریں جی، وہ ہمارا پڑوسی جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، ہم ناکام ہو گئے. تم اس طرح کی طرح کی باتیں بنانے لگ جاؤ گے. بات ختم ہو گئی. اب اگلی بات، افرأیتم الماء الذی تشربون، پانی کی قدرت. فرمایا بھلا دیکھو تو جو پانی تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا یا ہم نازل کرتے ہیں؟ غور طلب بات ہے، بادلوں سے اس کو برساتا کون ہے؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون. یہاں تو جی بات فرمایا کہ ہم اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں، ہم چاہیں تو اس کو کھارا بنا دیں. جو آسمان سے پانی میٹھا آتا ہے اس کو کھارا بنا دیں، اور اگر کھارا بنا دیں تو بتاؤ اس کو میٹھا کون کرے گا؟ مطلب یہ ہے کہ تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے. سورہ ملک کی آخری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. یہ جو چشموں سے ابلتے ہوئے پانی تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ جو نہروں کے اوپر تمہیں پانی نظر آ رہا ہے، دریاؤں میں تمہیں پانی نظر آ رہے ہیں، یہ جو تمہاری اپروچ میں، تمہاری قدرت میں جو پانی تمہیں نظر آ رہے ہیں، اگر ان پانیوں کو ہم چاہیں تو زیر زمین کر دیں، ہے کوئی جو ان پانیوں کو واپس لا سکے؟ افرأیتم النار التی تورون، آگ کی قدرت. فرمایا بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے. درخت سے آگ نکالنے کا مطلب دو ہے. ایک یہ ہے کہ پرانے زمانے میں لکڑی کو آپس میں رگڑا جاتا تھا، جیسے پتھر کو رگڑا جاتا تھا، چکماک کے پتھر، ان کو رگڑنے سے آگ پکڑتے تھے لوگ. اسی طریقے سے لکڑیوں کو بھی دو افار قسم کی دو خاص لکڑیاں ہوتی تھیں، ان کو جب آپس میں رگڑتے تھے تو آگ بڑک اٹھتی تھی. ایک تو یہ مراد ہو سکتا ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ آگ کے جتنے بھی اسباب ہیں، جتنے بھی ایندھن کے ذرائع ہیں، وہ سارے کے سارے مراد ہیں. فرمایا افرأیتم النار التی تورون، بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ اس کے خزانوں کو زیر زمین، اس کے خزانوں کو پیٹرول کے، ڈیزل کے، تیل کے، گیس کے، اسی طریقے سے کوئلے کے، ان خزانوں کو کس نے پیدا کیا؟ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین. ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے. مانا یہ متاعا للمقوین، تم مسافر ہو، یہ جتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں، تمہارا اپنا وجود، پانی، آگ، زمین، یہ ساری چیزیں تمہیں دی ہیں صرف اور صرف استعمال کے لیے دی ہیں. تمہیں کیا مالک بن بیٹھے؟ سمجھا رہی؟ یعنی ان پر اتنا بیٹھے کہ جناب ہمارا یہ سب کچھ اور یہ ہمارے سے کبھی اس کا زوال نہیں ہوگا. نہیں، یہ تو آزمائش کے لیے ہے، تمہاری ضرورت کے لیے. اس کو ضرورت کی حد تک سمجھو، استعمال کرو. فسبح بسم ربک العظیم. نتیجہ یہ ہے کہ جب تم اس کے بنانے والے کو قادر مطلق سمجھو گے تو پھر اس کی تسبیح بیان کرو گے، اس کی تحمید کرو گے. لیکن جب اس کو کچھ نہیں سمجھو گے، تم سب کچھ انہی چیزوں کو سمجھو گے، پھر اس کی ذات کی تسبیح اور تحمید کے بغیر تمہاری زندگی گزرے گی. اور اگر ایسا ہوا تو پھر اصحاب الشمال بن جاؤ گے، اصحاب الیمین یا سابقون الاولون میں سے نہیں بنو گے. دیکھیے فسبح بسم ربک العظیم، تو تم اپنے پروردگار برتر کے نام کی تسبیح کرو. فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے تاروں کی منزلوں کی قسم. یہاں سے اس اعتراض کا جواب جو مشرکین کہا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ کاہن ہے، نعوذ باللہ. اللہ پاک نے اس کے جواب کے لیے تمہید باندھی. فرمایا کہ فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے ستاروں کی منزلوں کی قسم. وانه لقسم لو تعلمون عظیم، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے جو میں یہ اٹھا رہا ہوں، یہ بڑی قسم ہے. انه لقرآن کریم، یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے. یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، یہ بڑے رتبے والا کلام ہے. کیسے رتبے والا؟ فی کتاب مکنون، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں. ان دونوں آیتوں کے دو معنی. دیکھیے جی اور کیجیے. فی کتاب مکنون، اس سے مراد لوح محفوظ ہو تو پھر لا یمسہ الا المطہرون کا معنی ہوگا کہ اس کو پاکیزہ لوگ ہی ہاتھ لگاتے ہیں. معنی یہ کہ فرشتے ہاتھ لگاتے ہیں. لوح محفوظ کو کون چھوتا ہے؟ فرشتے. اور اگر فی کتاب مکنون سے مراد لوح محفوظ نہ ہو بلکہ قرآن مجید کے وہ صفحات جو دو جلدوں میں، دو گتوں کے اندر صفحات موجود ہیں، مطلب قرآن پاک اس موجودہ شکل میں، اگر یہ مراد ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا لا یمسہ الا المطہرون، اس کلام مقدس کو پاکیزہ لوگ ہاتھ لگاتے ہیں، ناپاک لوگ ہاتھ نہیں لگاتے. اسی لیے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں ائمہ کرام کے اقوال میں سے یہ قول ملتا ہے، ان کا مذہب اور ان کا مسلک ملتا ہے کہ قرآن مجید کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے. جدید دور کے کچھ ایسے اسکالرز آ چکے، وہ کہتے ہیں یہ جسٹ ایک بک ہے،
یہ کتاب کی طرح ہے، جیسے عام کتاب ہے، تو آپ اس کو چھو سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اب ایک آدمی اپنے دفتر میں پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ساکس اتارے گا، جیکٹ اتارے گا، فلاں کرے گا اور اس کے بعد وضو کرے گا، وضو کر کے واپس آئے گا تو اس کا کتنا ٹائم ویسٹ ہوگا، اس کے دفتر کی کتنی حرج پیدا ہوگا، اور یہ سارے معاملہ۔ تو بھائی دفتر میں ضرور پڑھنا ہے۔ دفتر کی قید کیوں لگا رہے ہو؟ کہ اللہ نے 24 گھنٹے اس آدمی کو دفتر میں رکھا ہے۔ اس لیے یہ فضول باتیں کرنا مزاج شریعت کے خلاف ہے۔ کہتے مت لگاؤ، سیدھی سی بات ہے، قرآن پاک کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا گناہ ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون کا معنی تنزیل من رب العالمین، پروردگار عالم کی طرف سے نازل کی اتارا گیا ہے۔ اب بہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو؟ اللہ اکبر، یعنی مداہنت کرتے ہو۔ مداہنت سے مراد یہ ہے کہ جان بوجھ کر روگردانی اختیار کرنا، ایسا رویہ اختیار کرنا کہ باوجود جاننے کے بھی تم اعراض کر رہے ہو، منہ پھیر رہے ہو۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تمہارا تو مزاج ہی عجیب بن گیا ہے۔ فرمایا کہ اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو، یعنی اس سے جھٹلانا ہی اپنا تکیہ کلام، اپنا وظیفہ بنا دیا، تمہارے مزاج کا حصہ بن گیا کہ قرآن کو جھٹلانا ہی جھٹلانا ہے، جیسی مرضی دلیل آ جائے تم نے قرآن کو جھٹلانا ہے، یہ مطلب ہے اس کا، یعنی قرآن کو جھٹلانے کا وظیفہ بنا دیا تم نے۔ اللہ اکبر۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، بوقت رحلت، بوقت موت، کیفیت اور منظر کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا بھلا جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے، وانتم حينئذ تنظرون، اور تم اس وقت کی حالت دیکھا کرتے ہو، یعنی اپنے اڑوس پڑوس میں کسی جان کنی کے عالم میں شخص کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، کتنی کربناک حالت میں ہوتا ہے، کتنی مشکل حالت میں ہوتا ہے، کتنی تکلیف دہ حالت میں ہوتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید فلولا ان کنتم غیر مدینین، پس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو تو ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو اگر سچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں لیتے؟ مطلب یہ کہ اگر کسی کی ملکیت میں نہیں ہو، کسی کے حکم کے تابع نہیں ہو، تمہاری زندگی آزادانہ زندگی ہے، تم رب کے ماتحت نہیں ہو، رب کے احکامات کے پابند نہیں ہو، تو پھر ذرا تم یہ سمجھتے ہو کہ موت و حیات تمہاری اپنی وجہ سے، اسباب سے، تو ذرا کوئی سبب پیدا کر کے ذرا اس مرنے والے کی روح کو بچا کر تو دیکھو، یا جو روح نکل گئی ہے اسے واپس لوٹا کر تو دیکھو۔ اگر تم کر سکتے ہو تو یقیناً نہیں کر سکتے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر اگر وہ خدا کے مقربوں میں سے، یعنی وہ روح جو نکالی جا رہی ہے اس بندے کی ہے جو اللہ کا مقرب ہے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، تو اس کے لیے آرام اور خوشبودار پھول ہیں، وَجَنَّتُ نَعِيمٌ، اور نعمت کے باغات ہیں۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہیں تو کہا جائے گا فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تجھ پر دائیں ہاتھ والوں کی طرف سے سلامتی، یعنی فرشتوں کی طرف سے، مقرب فرشتوں کی طرف سے، رحمت والے فرشتوں کی طرف سے، سکون دینے والے فرشتوں کی طرف سے تم پر کیا ہو؟ سلامتی۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو پھر کہا جائے گا فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، اللہ پاک فرماتے ہیں، کہا جائے گا نہیں، اللہ کہتے ہیں ابھی سے خبر دے رہی، فرمایا ان کے لیے کیا ہے؟ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو کھولتے ہوئے پانی کی ان کے لیے ضیافت ہے، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم میں داخل کیا جانا۔ خبر اللہ نے دی ہے، فرشتوں کی زبان سے کہلوائے کچھ نہیں، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ فرشتے تم سے کو بات کریں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یہ جو جہنم میں داخل کیا جانا ہے، اللہ فرماتے ہیں لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یہ حق الیقین ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔